بہت پرانے دور کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ابو نصر نامی ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہایت ہی غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ روزانہ دن کو نکلتا مزدوری کی تلاش میں، جس دن مزدوری ہو جاتی، کچھ پیسے مل جاتے تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی شے لے آتا، ورنہ اکثر و بیشتر مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے انہیں فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک بار وہ شخص جب شام کو اپنے گھر لوٹا تو اس دن اسے مزدوری نہ ملی تھی، کیا دیکھتا ہے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہا ہے۔ اسے یہ منظر اس سے دیکھا نہ گیا، وہ فوراً سے اپنے گھر سے نکلا اور سڑک کنارے چلتے 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 ایک عالم دین صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ راستے میں جب عالم دین سے ملاقات ہوئی جن کا نام احمد تھا تو ان کو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے شیخ، میں بڑی دکھوں بھری زندگی گزار رہا ہوں اور اب دکھ اور غم کے مارے میں تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ ایک کام کرو، میرے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ جب یہ دونوں سمندر پہنچے تو شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ نماز جب وہ پڑھ چکا تو شیخ صاحب نے اسے ایک جال دیا اور کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں اس جال کو ڈال دو۔ جیسے ہی ابو نصر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس جال کو سمندر میں پھینکا تو اس جال کے اندر ایک بڑی مچھلی یہ پھنس گئی۔ وہ بڑا خوش ہوا، فوراً سے اس جال کو واپس کھینچا اور شیخ صاحب سے کہا کہ یہ مچھلی اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اس مچھلی کو لے جاؤ اور بازار میں فروخت کر دو اور اس سے جو پیسے ملیں اس سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ وہ شخص ابو نصر شہر جا کر اس مچھلی کو فروخت کرتا ہے اور اس رقم سے حاصل ہونے والی رقم سے 2 پراٹھے خریدتا ہے، ایک قیمے والا پراٹھا اور ایک میٹھا پراٹھا، اور وہ پراٹھے لے کر سیدھا شیخ صاحب کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجئے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ جو بھلائی کی تھی وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ تو اس کا بدلہ مجھے اجرت کی شکل میں دے دے، یہ تو میرا رب مجھے اجر عطا فرمائے گا، تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ وہ شخص بڑا خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب ابھی چل ہی رہا تھا کہ راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ سڑک کنارے بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ اس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ یتیم ہوں اور آج 2 دن ہو گئے میں نے کچھ کھانا نہیں کھایا۔ اب وہ شخص اپنے ہاتھوں میں پڑے ان پراٹھوں کو دیکھتا اور ان ماں بچوں کی طرف اس نے نگاہ کی اور دلی دلی میں سوچا کہ میرے بیوی بچے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی بھوکے ہیں، یہ بھی بھوکے ہیں، شاید ان کے لیے تو میں کچھ اور انتظام کر لوں لیکن ان کے لیے انتظام کرنا ضروری ہے۔ اس نے وہ پراٹھے اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ بیٹا تم بھی کھاؤ اور اپنی ماں کو بھی کھلاؤ۔ یہ کہہ کر وہ نگاہیں نیچی کی، یہ سوچتا ہوا وہاں سے چل دیا کہ نہ جانے اب میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ جب وہ پراٹھے بچے کو دیے گئے تو اس بچے کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی اور خوشی کے مارے اس کے آنسو نکل آئے۔ اب وہ شخص ابو نصر یہ اپنے گھر کی جانب ابھی چل ہی رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک شخص کو سنا کہ وہ آواز دے رہا ہے کہ ابو نصر، میں ابو نصر کی تلاش میں ہوں، ہے کوئی جو مجھے ابو نصر سے ملاقات کروا دے۔ ابو نصر نے جیسے ہی اس کی آواز سنی تو جا کر فوراً سے کہنے لگا کہ میں ہی ابو نصر ہوں جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں کیسے بھروسہ کر لوں کہ تم ہی ابو نصر ہو، تمہارے والد کا کیا نام تھا؟ تو ابو نصر نے اپنے والد کا نام بتایا۔ جیسے ہی اس نے اپنے والد کا نام بتایا وہ منادی، ندا لگانے والا شخص، آواز لگانے والا شخص کہنے لگا کہ میں تمہیں پچھلے 30 سال سے تلاش کر رہا ہوں، یہ لو تمہارے پیسے اور جو چاہے اس سے کر لو۔ اب ابو نصر کہتا ہے کہ میں تو راتوں رات امیر ہو گیا، میرے پاس اتنی ساری رقم آ گئی کہ اب میں نے کئی گھر بنائے، میں نے اپنی تجارت کو پھیلایا، بڑے بڑے کاروبار کیے، مگر کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی۔ ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزاروں ہزار درہم
اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا، اور مجھے اس بات پر اپنے آپ پر رشک بھی آتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فراخ دلی سے صدقہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ایک رات جب میں سویا تو میں نے رات خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور میدان محشر میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے، اور کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب کو تولا جائے۔ کہتا ہے کہ پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں رکھی گئی اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے، تو میرے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں ہیں میرے وہ صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیا کرتا تھا؟ تو تولنے والے نے میرے صدقات میرے نیکیوں کے پلڑے میں دکھائے۔ ہر 1000 درہم کا صدقہ مجھے دکھایا گیا، مگر چونکہ اس صدقہ دینے میں میری نفسانی خواہش شامل تھی، میری خود نمائی اور میری ریاکاری اس صدقے پر چڑھی ہوئی تھی، لہٰذا وہ بڑے بڑے صدقات کا وزن روئی کے گولوں سے زیادہ نہ تھا، لہٰذا میرے گناہوں کا پلڑا اب بھی بھاری تھا۔ لہٰذا میں نے رونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے رونا شروع کیا تو ندا لگانے والے نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی اور عمل ہے جو تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے؟ تو کسی فرشتے نے آواز لگائی کہ ہاں، اس کے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی میزان عمل میں نہیں رکھے گئے۔ جب وہ 2 پراٹھے میزان میں رکھے گئے تو میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اور ندا لگانے والے نے آواز لگائی کہ تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچا لیا اور مجھے جنت کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کہنے کے لیے تو یہ ایک حکایت تھی، مگر اس میں ہمارے لیے بے انتہا مدنی پھول موجود ہیں۔ آج ہم غور کریں، ہم لوگوں کی مدد تو کر رہے ہیں، آج ہم لوگوں کی امداد تو کر رہے ہیں، ان کے دکھ کا مداوا بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں، مگر کیا ہمارا یہ عمل فیس بک پر ڈالنے کے لیے ہے؟ مگر کیا ہمارا یہ عمل نمود و نمائش کے لیے ہے؟ کیا اس صدقے کو دیتے وقت سیلفی کھچوانا ضروری ہے؟ نہیں، خدا را ایسا نہ کیجیے۔ لوگوں کی مدد ضرور کیجیے، مگر ان کی عزت نفس کا بھی ضرور خیال رکھیے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہونے والا صدقہ وہ صدقہ کہلاتا ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا صدقہ دینے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے